بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم 1932 میں پیش آنے والے دو اصحاب کرام حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن الیمانی کی قبر کشائی کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، تفصیل اس واقعے کا یہ ہے، حضرت حذیفہ بن الیمانی اور حضرت جابر بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی مقرب صحابہ تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کتنے ہی غزوات میں حصہ لیا اور اسلام کی سربلندی کی خاطر کسی قربانی سے گریز نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ کو مدائن کا گورنر مقرر کیا تھا، اور وہ حضرت علی کے دور میں بھی مدائن کے گورنر رہے، اور ان کا انتقال بھی مدائن میں ہوا اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بھی حضرت حذیفہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ کئی احادیث اور واقعات ان دونوں اصحاب کرام سے مروی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا انتقال 94 سال کی عمر میں مدائن میں ہی ہوا، اور انہیں بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دوستو، 1932 میں عراق میں شاہ فیصل کی حکومت تھی۔ شاہ فیصل نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ان سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے بادشاہ، میں حذیفہ بن الیمانی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میرے اور میرے ساتھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کو یہاں سے کسی محفوظ جگہ منتقل کر دو، کیونکہ میری قبر میں پانی اتر گیا ہے اور جابر بن عبداللہ کے مزار میں بھی نمی اتر آئی ہے، اور جلد ہی اس میں بھی پانی آ جائے گا۔ شاہ عراق اپنی مصروفیات کی وجہ سے خواب والا واقعہ بھلا بیٹھے۔ حضرت حذیفہ ایک بار پھر بادشاہ کے خواب میں آئے، لیکن شاہ عراق امور سلطنت میں کھو کر پھر بھول گئے، اور انہوں نے کسی سے اس خواب کا ذکر بھی نہ کیا۔ تیسری مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا، میں 2 مرتبہ بادشاہ کے خواب میں آ کر انہیں تائید کر چکا ہوں۔ آپ جا کر بادشاہ کو یاد دلائیں کہ وہ جلد از جلد مزارات کو منتقلی کا بندوبست کریں۔ مفتی اعظم بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خواب کے بارے میں مطلع کیا۔ دوستو، بادشاہ نے تصدیق کی کہ وہ ان کے خواب میں آ کر مطلع کر چکے ہیں، لیکن مصروفیت کی وجہ سے اور اس بات کا ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے کہ واقعی مزارات میں پانی داخل ہو چکا ہے، میں نے کوئی کارروائی کرنے سے گریز کیا اور کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ شاہ فیصل، وزیر اعظم اور مفتی اعظم کی باہمی مشاورت سے مزارات کی قریبی زمین کا اراضی کا سروے کروایا گیا، اور اس کے بعد زمین کی کھدائی کی گئی۔ یہ افراد محض خواب کی بنیاد پر مزارات کی بے حرمتی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ محکمہ تعمیرات کے انجینئروں نے مفتی اعظم کے سامنے مزارات سے دریا کے رخ پر 20 فٹ کے فاصلے پر بورنگ کرائی، اور اس بورنگ کے نتیجے میں نکلنے والی مٹی کو تجزیے کے لیے بھیجا۔ رپورٹ کے نتیجے میں کھدائی سے ملنے والی مٹی میں نمی کا شائبہ تک نہ تھا۔ رپورٹ ملنے کے بعد سب بے فکر ہو گئے۔ اس رپورٹ کے ملنے کے 1 دن اور 1 رات کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور ناراض ہو کر شکایت کی کہ ہماری ہدایت پر توجہ نہیں دی گئی۔ مفتی اعظم نے خواب کے بارے میں بادشاہ سے رابطہ کیا تو وہ مفتی اعظم پر سخت ناراض ہوئے۔ ہم نے تو آپ کے کہنے پر سروے بھی کروا لیا، مٹی کھدائی کی رپورٹ بھی دیکھ لی، آپ خواب کو خواہ مخواہ اہمیت دے رہے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ مفتی اعظم ڈٹ گئے کہ حضرت جلیل القدر صحابی کا بار بار خواب میں آنا اور اصرار بلا وجہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ مزارات کو منتقل کیا جائے۔ شاہ فیصل نے مفتی اعظم کو کہا کہ وہ فتویٰ جاری کریں مزارات کی منتقلی کے لیے۔ چنانچہ شاہ عراق، وزیر اعظم اور مفتی اعظم کی مشاورت سے قبروں کو کھولنے اور دونوں اصحاب کرام کے جسد خاکی کو دریائے دجلہ سے دور محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے فتویٰ حاصل کر لیا گیا۔ اخبارات اور ذرائع ابلاغ کو بھی یہ خبر جاری کر دی گئی۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیل چکی تھی اور لاکھوں حجاج حج میں مصروف تھے۔ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شاہ عراق سے درخواست کی کہ قبر کشائی کو مزید چند روز مؤخر کیا جائے تاکہ وہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ہزاروں افراد کی درخواست پر شاہ فیصل نے
قبر کشائی کی تاریخ 10 ذوالحج سے بڑھا کر 20 ذوالحج کر دی، اور جب قبر کشائی کا وقت آیا تو دنیا بھر سے ہزاروں افراد اور ذرائع ابلاغ کے نمائندے موجود تھے۔ فوٹوگرافر بھی اس واقعے کو فلم بند کرنے کو بیتاب تھے، اور اس واقعے کو دیکھنے کے لیے مسلم اور غیر مسلم بڑی تعداد میں دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے۔ تمام انتظامات مکمل ہونے کے بعد نماز ظہر کے بعد ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں دونوں اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کو کھولا گیا تو واقعی ان میں پانی بھر چکا تھا، لیکن ہر دیکھنے والے نے دیکھا ان مقدس ہستیوں کے مبارک جسم ایسے تر و تازہ تھے جیسے ابھی چند لمحے پہلے سوئے ہوں، اور فضا نہایت خوشکن خوشبو سے معطر تھی۔ اس موقع پر ہر آنکھ فرط جذبات سے اشکبار تھی، اور دیکھنے والے حیرت سے دم بخود تھے۔ انہی دیکھنے والوں میں ایک جرمن فزیولوجسٹ بھی تھے جن کے سامنے یہ منظر تھا کہ 1300 سال سے بھی زائد عرصہ قبل دفنائے گئے مبارک جسم زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار مفتی اعظم کے ہاتھ تھام لیے اور درخواست کی کہ انہیں مسلمان کیا جائے۔ اس موقع پر بے شمار عیسائی اور یہودیوں نے بھی مسلمان ہو کر اسلام قبول کیا، اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ دجلہ کے کنارے دونوں اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی قبور کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قریب منتقل کر دیا گیا، جو کہ اس وقت بغداد شہر سے 30 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ دوستو، یہیں پہ آج کی ویڈیو کے اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول کرے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔